أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی تقدیس و تحمید و تمجید صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت دی، راہ ہدایت سے نوازا، جنت الفردوس کے طرف جانے والے اعمال و عقیدے کی رہنمائی فرمائی، اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کے اسباب اور راستے بھی بتلائے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی راہ ہدایت بنائی گئی، جن کی محبت حقیقی بنائی گئی، اور جن کی اطاعت ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر لازم کی گئی۔ حاضرین جمعہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے خطبے کا عنوان ہے دل کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ موضوع تو بڑا لمبا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھے گھنٹے کے اندر اس خطبے میں اس کو سمرائز کر دوں، اور جو باتیں بھی اہم ترین ہیں اس موضوع سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا کرے، سننے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی، اور ہماری اصلاح کی بھی۔ حاضرین جمعہ، ہم سب کو معلوم ہے کہ دل کا مقام جسم کے اندر بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے، فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ عمومی طور پر چونکہ ہم دنیا والے ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے جسم کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جسم میں سب سے اونچا مقام دل کا۔ اگر کسی کو دل کی بیماری آ گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، ہارٹ اسپیزم آ گیا، یا کہ اس کے یہ بلاک ہو گئی، بلاکیج آ گیا، یا والو کام کرنا چھوڑ دیا، کوئی بھی خرابی آ گئی، تو بڑی پریشانی ہو جاتی، اتنی پریشانی کہ انسان کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ ہر طرح کی دوا، ہر طرح کا علاج، یہاں تک کہ اگر پوری دولت بھی بیچ کر اس کی دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر مہیا ہو تو اس کے لیے بھی انسان تیار ہو جاتا۔ اس وقت دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس وقت اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی، کیونکہ دل وہ حصہ ہے جسم کا کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر زندگی کو اہمیت نہیں۔ اگر دل مر جائے تو پھر اس کا جسم، اس کی دولت، اس کے اہل و عیال، پوری دنیا بھی اس کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح
دینی اعتبار سے بھی، قرآن و حدیث کے اعتبار سے بھی دل کا مقام بڑا اونچا رکھا گیا، اور دل ہی اصل وہ محرک ہے، اصل وہ انجن ہے جہاں سے آپ کو خیر و شر کی تعلیم ملتی ہے، خیر و شر کی طرف ہدایت ملتی ہے، اور اس کا ریفلیکشن ہمارے اعمال پر، ہمارے ڈیڈز پر پڑتا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا۔ سورۃ الشعراء میں ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن بندوں کو اٹھایا جائے گا، اے اللہ اس دن تم مجھے ذلیل نہ کر، رسوا نہ کر۔ یہ وہ دن ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ جو کسی کے بیٹے کام آئیں گے، نہ اس کی دولت کام آئے گی، کیونکہ انسان آیا اس دنیا میں نہتا، اٹھے گا بھی نہتا، اور وہاں پر نہ مال ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے جو اس کے کام آئیں گے۔ پھر فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے وہ بندے کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچا ہو، سلامتی والا دل لے کر پہنچا ہو۔ یہ سلامتی والا دل ہے کیا؟ کن چیزوں سے سلامتی چاہیے اس دل کو جنت میں جانے کے لیے، وہاں پر کامیابی کے لیے؟ بلکہ دنیا میں بھی کامیابی سلامتی والے دل سے ہی انسان کو ملتی ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ کی ابدی جنتیں اور اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب سے حفاظت اسی بندے کو اللہ عطا فرمائیں گے جس کو سلامتی والا دل مل جائے۔ تو اس سلامتی والے دل کے قلب سلیم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ، جان لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح ہو گیا، سالم ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو پھر اس کا پورا جسم صحت مند ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ گیا تو اس کا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ جان لو کہ وہ ہے دل۔ تو دل کی بڑی اہمیت قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی بتلائی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث میں یہ بھی آپ نے بیان فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے چہرے کیسے ہیں، تمہارے پاس کتنا مال ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں پر نظر کرتے ہیں، کس دل سے، کس نیت سے، کس کیفیت سے تم نے اس عمل کو کیا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور اسی کے بقدر تمہارا عمل کیسے رہا، کتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رہا، تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو عمومی طور پر بات یہ ہے کہ دل جتنا صحیح ہوگا، ایمان پر ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا، اتنا ہی یہ دل جو ہے سلامتی والا ہوگا۔ اور جتنا عمومی طور پر یہ دل کے خراب ہونے کی دو بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ایمان کی کمی، ایمان جتنا کم ہوگا اس دل کے اندر خرابیاں اتنی ہی آتی جائیں گی۔ دوسری چیز، گناہ جتنے زیادہ انسان کرتا جائے گا اتنا ہی اس دل پر زنگ چڑھتا جائے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نُکِتَ نُکْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگتا، ایک بلیک ڈاٹ، اس گناہ کی وجہ سے۔ اگر اس گناہ سے توبہ کر لیا سُقِلَ قَلْبُهُ، تو پھر اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، پھر روشن ہو جاتا، کیونکہ اصل تو ایمان کا نور ہے نا، ایمان کا نور ہمارے دل کو منور کر کے رکھتا ہے۔ اس نور کے برخلاف جب اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو وہاں پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر توبہ انسان کر لے تو پھر وہ کالا دھبا ہٹ جاتا، ہٹا دیا جاتا۔ لیکن توبہ نہ کرے،
گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو یہ کالا نقطہ جو ہے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، یہ لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایسا موقع آتا ہے کہ گناہوں کی زندگی میں جب بندہ ڈوب جاتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی بات اللہ نے فرمائی سورۃ المطففین کے اندر، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، ان کے دلوں پر زنگ کی تہ چڑھ گئی ان کے اعمال کی وجہ سے، اب دل سیاہ ہو گئے. تو گناہوں کی زیادتی اور ایمان کی کمی یہ دو اصل سبب ہیں ہمارے دل کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کے اندر برائیوں کو جگہ دینے کے لیے. اور یہ دل کی برائیاں، دل کی خرابیاں، جس کو ہم دل کی بیماریاں کہتے ہیں، جسمانی طور پر دل کی بیماری آتی ہے تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا، لیکن ہم کئی دل کی بیماریاں اپنے دل کے اندر لے کر گھوم رہے ہیں، ہمیں کوئی نہ اطلاع ہے، نہ پتہ ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی فکر ہے. اور آج کا یہ موضوع میں اسی لیے آپ کے سامنے رکھا کہ ذرا ہم احساس کریں کہ صرف جسم ہمارا ویلیوبل نہیں ہے جب تک کہ دل صحیح نہ ہو، اسی طرح ہمارا دینی معاشرہ، یہ دینی زندگی، یہ بھی ویلیوبل نہیں ہے جب تک کہ ہمارا دل صحیح نہ ہو جائے، ہمارا دل ایمان کے نور سے منور نہ ہو جائے، ہمارا دل اللہ کے قربتوں سے لبریز نہ ہو جائے. تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیماریاں، پھر بیماریوں کے ساتھ ساتھ علاج، اور عمومی طور پر جو علاجات کے لیے جو باتیں رکھی گئی ہیں ذرا ان کا بھی میں ذکر کر دوں گا. تو یہ ہے، اگر ہم قرآن حدیث کی باتوں کو جمع کریں تو تقریباً 14 بیماریاں ہیں جو ہم اپنے دلوں میں پال رہے ہیں. ممکن ہے کسی کے پاس کم ہو، کسی کے پاس زیادہ ہو، یا اللہ تعالیٰ جن بندوں کو توفیق دے، اپنے صالحین، اپنے اولیاء کو اللہ تعالیٰ ان سبوں سے بھی پاک کرتے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کر دے، آمین یا رب العالمین. گناہ کیا؟ سب سے پہلے گناہ جو دل کے اندر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. جھوٹی گواہی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا جب یہ غلط گواہی دیتا ہے، در حقیقت یہ جھوٹی گواہی کی بنیاد بنتی ہے اس کے دل کے اندر گناہ، دل کا گناہ. تو دل میں جب گناہ کی سوچ آتی ہے تو پھر انسان اپنے عمل میں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو پہلا دل جو گنہگار بنتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گناہ کی تعریف کیا ہے، گناہ کیا، تو آپ نے فرمایا 2 نشانیاں بتلائیں. الاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس. فرمایا کہ گناہ 2 نشانیاں جب تم کرنے لگو تو ایک ایمان والے کے دل کے اندر کچوکا لگے، دل کے اندر بے قراری ہو جائے، اطمینان غائب ہو جائے، پریشان ہو. دل کے اندر یہ خیر کرتے وقت جو اطمینان ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت اطمینان نہیں ہوتا. یہ کب تک ہوگا؟ جب تک کہ دل سیاہ نہ پڑ جائے. گناہوں میں ڈوب کر انسان، اس کا دل کالا ہو گیا، اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب گناہوں میں اس کو لذت آتی ہے، گناہوں کی زندگی اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی. اب اللہ کی طرف پھرنے والا نہیں، گناہ نیکی کی طرف آنے والا نہیں. لیکن وہ بندہ جو پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اب وہ جب گناہ کرتا ہے تو پریشان رہتا، اطمینان غائب ہو جاتا ہے، اس کا دل کے اندر سے ایک کسک لگتی ہے، ایک کچوکا لگتا ہے، ایک بے قراری آتی ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ پہلی نشانی ہے کہ تم نے گناہ کیا. چاہے کوئی بولے نہ بولے، ہر آدمی خود جج کر لے کہ ایک غلط کام کرنے کے بعد اس کی دل کی حالت کیا. اور پھر اس کے بعد دوسری نشانی کیا ہے؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. اور تمہیں برا لگے کہ اگر کوئی دوسرا جو اس کے بارے میں اگر واقف ہو گیا، اس کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ چھپ کے کر رہے ہو. موبائل ہے، موبائل کے اندر فحش قسم کی چیزیں، کوئی بندہ دیکھ رہا، کوئی دوست داخل ہو گیا، فوراً جو پلٹ دوسرا جو پیج پہ چلا گیا، دوسری سائٹ کھول لیا یا بند کر دیا. کیوں؟ کیا ہے؟
اگر خیر کی بات ہوتی تم اس کو بھی دکھاتے، تم تو چھپا رہے ہو نا. یہ چھپانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کی بات. تو یہ دو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تاکہ انسان خود ہی پہچان. آپ کو کہیں کسی مفتی کے پاس جا کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، شیخ یہ کیا گناہ ہے نہیں گناہ. استفتی نفسک استفتی قلبک، تم اپنے دل سے پوچھ لو. دل خود فتویٰ دینے کے لیے کافی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے، وہ خیر ہے یا شر ہے. پھر اس کے بعد پھر جب مسئلہ مفتی کا آتا ہے وہاں جا کر پوچھو کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کفارہ ہے، کیا فدیہ ہے، یہ بات کے مسائل. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے گناہ جو آتا ہے دل کے اندر آتا ہے، جہاں سے سیاہی لگنی شروع ہوتی ہے. اب یہ گناہ جو ہیں جن کو بیماریوں سے ہم جو ہے تعبیر کرتے ہیں، وہ میں نے بتایا کہ 14 پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بتاتا جاؤں گا اور ساتھ میں مختصر سا علاج بھی بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ کفر. دوسری چیز کیا ہے؟ شرک. تیسری چیز کیا ہے؟ نفاق. یہ تینوں کا تعلق دل سے، اور یہ سب سے بڑی خطرناک بیماریاں ہیں کہ اگر کسی کے دل میں رہ گئیں اور وہ اسی پر مر گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ اس کے حق میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ جو اس پر اللہ رحم فرمائیں گے، نہ اس کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت طرف لائیں گے. چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ دل کے اندر کون سا گناہ. اگر کفر ہے، کفر کا مطلب ایمان کے مخالف، کیونکہ کفر کا ضد کیا ہے؟ ایمان. علاج کیا ہے؟ وہ صحیح ایمان لائے. ارکان ایمان میں سے کسی میں اگر اس نے شک کیا، ارکان ایمان 6 ہیں، ارکان ایمان میں سے کسی پر شک کیا یا کسی کا انکار کر دیا، چاہے اللہ کا یا اس کے رسول کا، اس کی کتابوں کا، اس کے فرشتوں کا، یوم آخرت کا، تقدیر کا، کسی کا بھی اس نے انکار کر دیا تو کافر. اس لیے مسلمات دین کے جو ارکان ہیں، دین کے جو اساسیات ہیں، دین کی جو بنیادیں ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کر دیا وہ بندہ کافر. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے کفر سے توبہ کرے اور جن چیزوں کا اس نے انکار کیا اس کو تسلیم کرے. دوسری چیز شرک. انسان جب شرک کرتا تو وہ اللہ کے لعنت میں مبتلا ہو جاتا، اور وہ ایسا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ بغیر توبے کے معاف نہیں فرماتا، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو. اس کی عبادات کی کسی بھی قسم کے اندر وہ کسی کو شرک کرے، کسی کو ملا دے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نظر ہو، چاہے نیازیں ہوں، چاہے منتیں ہوں، مرادیں ہوں، سجدے ہوں، رکوع ہو، قیام تعظیماً قیام ہو، یا مصیبت میں پکارنا ہو، بلانا ہو، دعائیاں دینا ہو، کسی کے نام کی قربانی کرنا ہو، خوف کھانا ہو، امیدیں رکھنا ہو، یہ سب چیزیں عبادات میں داخل ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، ان کاموں کے اندر جو اللہ ہی کر سکتا. اگر اس میں بندہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ معاف کرے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے. اب اس کے لیے علاج کیا ہے؟ وہ شرک کو چھوڑے، شرک سے توبہ کرے، توحید کی طرف آئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کسی بھی عبادت میں. اور نمبر 3 نفاق. اور نفاق جو منافقین ہے سب سے خطرناک دشمن ہے، اللہ کے بھی، اللہ کے بندوں کے بھی، اللہ کے رسول کے بھی اور مسلمانوں کی بھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو کافروں سے زیادہ سخت عذاب کے اللہ نے وعید سنائی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ عذاب کی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ جگہ ان کو دیں گے. کیوں؟ یہ دغلی پالیسی، دل کے اندر ایمان.
بظاہر جو ہے اللہ اللہ اور رسول رسول کا نام اور دل کے اندر کفر بھرا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ دشمنیاں ان کے دلوں کے اندر پل رہی تھیں. یہ نفاق، یہ تینوں چیزیں وہ خطرناک بیماریاں ہیں جن کو کرنے کے بعد انسان توبہ نہ کرے اور اسی پر مر جائے تو وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، کبھی جنت کی صورت نہیں دیکھ سکے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم. یہ پہلے 3 گناہ. اس کے بعد چوتھا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، شو بزنس. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، حج کرتے ہیں، حج کر واپس آنے کے بعد حاجی صاحب کا لقب لگانا ضروری ہے ورنہ ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں تو آپ کا نام نہیں آیا بھائی بورڈ پہ، میرا نام نہیں لکھا گیا، میں اتنا چندہ دیا میرا نام دیکھو نہیں لکھا گیا. ابھی جو بھی بندہ جو کر رہا ہے اگر مقصود اگر وہاں پر اللہ اگر ہو جاتا تو پھر یہ ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن وہاں چونکہ دکھاوا مقصود تھا تو پھر اب نام مقصود اگر جب تک نہیں بنتا، نام جب تک سامنے نہیں آتا، ناراضیاں چلتی. تو اللہ کے لیے اپنے اعمال کو آپ اس انداز سے کریں کہ دل کے اندر اخلاص. اور ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ آپ اخلاص لیں، اللہ کے لیے کام کرنا، یہ سوچ لے آئیں دل کے اندر، اس فکر کو لے کر آئیں کہ مجھے نیکی کرنا ہے تو اجر اللہ سے حاصل کرنا ہے، لوگوں سے نہیں. نہ آپ کو لوگوں کی واہ واہ کی پرواہ ہو، لوگوں کے اندر شان و شوکت کی پرواہ ہو، لوگوں کے اندر آپ کو بڑائی یا عزت یا منصب دینے کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو پھر یہاں پر وہ ریاکاری غائب ہوتی ہے. ورنہ ریاکاری ایسا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفا علیکم، یہاں تک دجال کے فتنے سے بھی زیادہ میں تم پر خوف کھاتا ہوں کہ تمہارے اندر ریاکاری آ جائے گی. اپنے فرمایا کہ شرک اصغر چھپا ہوا شرک، شرک الخفی، دکھنے میں نہیں آتا. یہ بظاہر ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے، 1,00,000 روپے دے رہا ہے اللہ کے راہ میں، لیکن دل کے اندر یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے اونچا مقام دیں، لوگ میری تعریف کریں. کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم. یہ چھپا ہوا شرک ہے، شرک الخفی. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اخلاص ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے لیے یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ چیز یہ سوچ ہمارے دل کے اندر آئی ہے، اس کا علاج ہے. ورنہ پھر ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں پہلے جو پھینکے جائیں گے، جہاں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، وہ کوئی کافر و مشرک نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے لیکن اور اچھے کام کرنے والے ہوں گے. وہ ہوں گے قاری قرآن ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور جو ہے ایک وہ مالدار ہوگا جو سخی ہوگا اللہ کے راہ میں دینے والا. لیکن ریاکاریاں ہوں گی ان کے دلوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نہ قبول کریں گے، بلکہ ان اعمال کو اس ریاکاری کی وجہ سے ان کے لیے وبال جان اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، عذاب کا سبب بنا دیں گے. بڑی خطرناک حدیث ہے. نمبر 5، ریاکاری کے بعد جو چیز جس سے ہمیں بچنا ہے، جو بیماری ہے، وہ ہے خود پسندی. اپنے آپ کو جو عجب جو کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھ لینا. ہر معاملے کے اندر جو ہے ان کی رائے لی جائے. ہر معاملے کے میں بڑا، یہ میں بڑا جو انا جو ایگو کا مسئلہ ہے، یہ ایگو خود بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہے، ارے میں نہیں جاتا اس کے شادی میں، کیوں؟ مجھے پوچھا نہیں بھائی، وہ میرے سے مشورہ نہیں کرا، مجھے اہمیت نہیں دیا. یہ مجھے انا جو عربی میں انا کہتے ہیں، میں یہ میں والا جو مسئلہ جو ہے نا لے ڈوبے گا. یہ دل کی بڑی بیماری ہے. اب یہاں پر انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو کی بے عزتی کرتا ہے، دوسروں کو مقام نہیں دیتا. تو خود پسندی بھی جو ہے جب انسان کے اندر جب بھاری ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کے نعمتوں کا گنے اپنے اوپر کہ وہ کیا تھا، کیا بنا، کیسے تھا، اللہ نے کیسے اس کو مقام پر پہنچایا. ہر اعتبار سے سوچے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ سوچ لائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ جو اپنے دماغ میں لائے کہ اللہ نے اس بندے کو اس مقام پر رکھا ہے، مجھے نہیں رکھا، مجھے اس سے بہتر بنا دیا. تو شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر آئے اور اپنے اندر عیب کو ٹٹولے. دوسروں کے عیوب کو چھاننے کے بجائے ایک انگلی اس کی طرف جاتی ہے تو 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں.
تو ہمارے اندر عیوب زیادہ ہے جو ہم جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے، خود انسان جانتا ہے. تو ان عیوب کو انسان سوچے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، مجھے میری اصلاح کرنی ہے، تو پھر یہ چیزیں جو اس کے دل کے اندر سے نکلتی ہیں. اور نمبر 6 بغض و عداوت، دوسروں کے سلسلے میں نفرتیں پالنا اپنے دل کے اندر بہت بڑی خرابی ہے میرے دوست. نفرتوں کو نہ پالیں. کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے سامنے اظہار کر دیں، بتا دیں کہ بھائی آپ کا یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، آپ نے یہ بات کہی، آپ کے بارے میں یہ چیز مجھے پہنچی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیوں بھائی، کیوں کہا، کیا وجہ ہے، میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ. دل کو صاف رکھیں. سلامت الصدر بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. جس کا دل سالم صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے دوسرے بھائی کے اعتبار سے، دوسرے بھائی کے خلاف بغض عداوت نفرتیں اس کے دل کے اندر نہ ہوں، تو پھر یہ وہ چیز ہے جو اللہ بھی پسند فرماتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا ہے. اور آپس میں محبتوں کو بڑھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے جب تک نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور تمہاری محبتوں کو بڑھانے کی چیز کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اب جس کے ساتھ بغض عداوت ہے وہ سامنے سے بھی آتا ہے تو ادھر پلٹ کے نکل جاتا. بھائی سے بات نہیں کرتا، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، یہ کیا نفرتیں چل رہی ہیں، دل کینہ بغض سے بھرے پڑے ہیں. تو پھر اعمال کیسے قبول ہوں گے، سلامتی کیسے اترے گی، رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ دل بیمار ہے، جسم بڑا تندرست ہے. نہیں مجھے جو کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، میں ابھی جا کے چیک کروایا، میں ڈاکٹر نے مجھے سرٹیفکیٹ دی، کنگریچولیشنز یو آر ہیونگ اے ہیلتھی ہارٹ. ہاں یہاں جو ہارٹ ہے اللہ کے نظر پورے کے پورا بیمار ہے، پورے کا پورا جو مبتلا ہے بیماریوں کے اندر. تو یہ بغض عداوت نفرتوں کو اپنے دلوں سے، 4 دن کی دنیا ہے میرے دوستو، اچھا بھی جاتا ہے برا بھی جاتا ہے، مالدار بھی مرتا ہے، غریب بھی مرتا ہے. یہ بارشیں پلیٹ فارم پر بارشوں میں بھیگنے والے بھی موجود ہیں، اپنے محلات میں جو ہیٹرز کے پاس اپنی زندگی گزارنے والے مالدار بھی موجود ہیں. لیکن سب کا مقام وہ قبر ہے جو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا انسان اس کو سوچے، 4 دن کی دنیا میں کیا کر رہا ہوں، کن گناہوں مبتلا ہوں، کن سے نفرتیں پال رہا ہوں. میرے دوست اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اسی طرح نمبر 7 حسد. اللہ اکبر، یہ تو گھر گھر کی بات ہے. بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن سے حسد کرتی ہے، اور قریبی رشتہ دار. یہ حسد باہر والوں سے نہیں ہوتا، عام طور پر حسد ہوتا ہے اپنوں سے. ارے یہ کیوں ایسا بڑھ گیا، یا بزنس پارٹنر سے، یا ایک دوسرے جتنا بندہ قریب ہوتا ہے حسد اسی لیول کا چڑھ کر وہاں پر رہتا ہے. میرے دوستو حاسد جو ہوتا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے نا، اس سے پہلے یہ خود جلتا، اس کا دل جلنا شروع ہوتا ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کو بے قراریاں بڑھ جاتی ہیں. کیسے اس کو میں نیچا دکھاؤں، اس نعمت سے کیسے اس کو محروم کروں، اس کے بزنس کو میں کیسے جو ہے نقصان میں تبدیل کروں، کیسے جو یہ بڑھتی ہوئی اس کی چکا چوند کو جو ہے میں کیسے بربادی کی طرف لے آؤں. یہی سوچیں اس کو جو اس کے دل کے اندر اتنی گھومتی ہیں کہ زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے نظر میں مبغوض بن جاتا ہے. اور جو ہے اسی طرح حسد سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تقدیر بنا دی، کس کے تقدیر میں کیا کچھ ملنا ہے وہ اسی اعتبار سے اللہ اس کو دے رہا ہے. کسی کی تقدیر آپ لے نہیں سکتے، آپ کے تقدیر میں جو ہے وہ کسی اور کو جا نہیں سکتا، کسی کی نعمت آپ چھین نہیں سکتے جو اس کی تقدیر میں آپ کی تقدیر میں نہیں ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، تمہارے رب کی رحمت کو تم تقسیم کرنے والے ہو. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ہم ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر تمہاری معیشت، تمہارے اسباب، تمہاری نعمتوں کو ہم نے تقسیم کر دیا. تم کون ہوتے ہو بولنے والے، تم کون ہوتے کسی سے چھیلنے والے؟ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے. تم ہماری مخلوق ہو، ہمارے بندے ہو، ہم نے جو تقسیم کیا اس پر راضی ہو جاؤ، یہی ایمان جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. دوسروں کی طرف نظر کر کے اس کی نعمت کو برباد کرنے پر تم کوششیں کرو گے تو سب سے پہلے تم تقدیر کے منکر ہو گئے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر تم اعتراض کرنے والے بن گئے. تم کون ہوتے اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ میرے دوستو یہ حسد کا معاملہ بڑا موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 8 الشح،
بخیلی، حد درجے بخیلی، جس میں انسان جو ہے اپنی مٹھیوں کو ایسے بند کر کے رکھتا ہے کہ کھولے گا تو جو کچھ گر جائے گا، کھولے گا تو جو کچھ ٹپک جائے گا اپنے مال میں سے، نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہ ہے کامیاب۔ کامیابی انسان بخیلی سے بچ جائے، کیونکہ مال دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلے تو کوئی بھی جو ہے مال کی بوری ساتھ میں نہیں لایا، لیکن اللہ نے دیا۔ ابھی اللہ نے جو دیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں انسان خرچ کرے، اور انسان کے دماغ میں آتا ہے، شیطان یہ ڈالتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تمہارا کیا ہوگا، فقیری آ جائے گی، محتاجی آ جائے گی، جبکہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے ما نقص مال من صدقہ بل تزد، فرمایا کہ کسی کا مال صدقے کی وجہ سے کبھی کم نہیں ہو سکتا، بلکہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے راہ میں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال بڑھاتے چلے جاتے، بڑھتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا انسان بخیلی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور نمبر 9 یہ کبر، فخر، غرور، تکبر، یہ بہت بڑی جو ہے برائی ہے، بہت بڑی بیماری ہے جو انسانوں کے اندر آ جاتی ہے۔ کوئی نعمت اللہ کو آپ کو دے دیا، اب آپ دوسروں پر تکبر کریں، دوسروں پر جو اپنی بڑائی جتائیں، دوسروں کو اپنے لیول کے برابر نہ سمجھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من کبر، ذرے کے برابر، تنکے کے برابر بھی اگر تکبر، فخر و غرور کسی کے دل کے اندر اگر ہے تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تکبر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس حق کو سے چھین لیا جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور انسان جب تکبر کرتا ہے، صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا رہن سہن اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تکبر کی 2 علامتیں ہیں، اس کو یاد رکھو، ذہن میں رکھو۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، فرمایا 2 نشانیاں، کیا؟ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دیں، حق آنے کے بعد میں نہیں مانتا جی، ضرورت نہیں مجھے، میں یہ سب نہیں مانتا، اللہ کے خلاف سچ کو ٹھکرا دینا، حق بات سامنے آنے کے بعد قبول نہ کرنا، یہ کبر۔ دوسرا کیا ہے؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے برابر نہیں سمجھنا۔ اللہ نے آپ کو ہی پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، اللہ نے آپ کو تھوڑا سا مال کیا دے دیا، اکڑ کر اترا کر چل رہے ہیں، اس کو جو اپنے برابر نہیں سمجھ رہے۔ کیوں؟ اگر اللہ اگر چاہتا تو اس کو مال دیتے تھا، آپ کو محروم کر دیتا نا؟ کبھی سوچا آئی؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ 2 نشانیاں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نمبر 10 حب الدنیا، اللہ اکبر، حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے لے کے جاتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو ہمیں حرام کی طرف لے کے جاتی ہے، حلال پر ہمیں جو ہے باقی نہیں رکھتی۔ ہم ان خواہشات کے پیچھے دنیا کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا دنیا کی محبتوں کم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے ایسی ہے جیسے ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر گویا عابر السبیل، مسافر چل رہا، مسافر ہے، کیا سامان سمٹے گا وہ؟ بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ جتنا سفر آسان ہونے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں، اتنا ہی آپ کے لگیج کو جو ہے آپ لائٹ رکھیں تاکہ سفر آسان ہو۔ اور ہم لگیج اتنے بڑھاتے جاتے ہیں کہ ہمیں گویا ہزاروں برس یہاں پر رکنا ہے، اس طرح کے سامان خرید رہے ہیں، اس طرح کے آسائشوں کی ہم خواہشیں کرتے ہیں، اس کے پھر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی فکر کریں، قبروں کی زیارت کریں۔ بڑے بڑے جو ہے شہنشاہ، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سیاستدان آج منو مٹی تلے نیچے دفن ہے۔ کہاں گیا ان کا غرور؟ کہاں گیا ان کا روب و دبدبا؟ کہاں گئے ان کے اموال، ان کے املاک؟ سب مٹی میں۔ تو انسان سوچے تو دنیا سے جو ہے انسان ہٹنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ اسی طرح اکثار و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ خود بھی جو دنیا کے اندر جو انسان کو جو ڈوبنے سے یہ چیز بچانے، دنیا آپ کمائیں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو نصیب ہے، تمہارا جو حصہ ہے دنیا میں، اس کو نہ بھولیں، لیکن یہ دنیا جیب میں ہو، دل میں نہیں۔ دل میں جا اترے گی تو حال وہی ہوگا کہ کشتی کے اندر پانی آئے گا تو ہوگا کیا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمارا حال بھی وہی ہے، ہم نے دنیا کی محبت کو دل میں جو ہے ڈال لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی، ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا ہے۔ اور نمبر 11 غضب، غصہ۔ یہ غصہ جو ہے انسان
برباد کر دیتا ہے انسان کو. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس, یا رسول اللہ اوصنی یا رسول اللہ, آپ مجھے وصیت کریں, نصیحت کریں, کیا کروں میں؟ فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو, کنٹرول کرو غصے کو. پھر فرمایا کیا؟ پھر آپ نصیحت کریں, دوسری نصیحت لا تغضب, تیسری نصیحت لا تغضب. صحابی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جتنی مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے وہ نصیحت کریں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نصیحت دہراتے رہے, کیونکہ غصہ انسان کو برباد کرتے, دنیا بھی برباد کرتا ہے, اس کے آخرت بھی برباد کرتا ہے. علاج کیا ہے جب انسان کو غصہ آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند علاجات بتلائے ہیں. سب سے پہلے غصہ آتا ہے الغضب من الشیطان, شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے. شیطان غصہ جو ہے مبتلا کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کیا بے شیطان کی صورت ہو گئی, بولتے ارے کیسا ہو گیا, چہرہ بگڑ گیا, اس کی آواز بگڑ گئی, حالت بگڑ گئی, شیطان حاضر ہو جاتا. اب اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلا علاج. دوسرا علاج کا ہے وضو کر لیں. تیسرا علاج کا ہے حالت بدل دیں, وہاں سے ہٹ جائیں, کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھ جاؤں تو لیٹ جائیں. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. اور اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو وہاں سے نکل جائیں, اس گھر سے ہٹ جائیں, اس جگہ سے ہٹ جائیں, غصہ انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا. تو لہٰذا نمبر 12 جو ہے القسوہ. قسوہ کا مطلب سنگ دلی, سخت دل. یہ سخت دلی تو اللہ رحم کرے, ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے کہ سخت دلی جتنی ہوتی ہے اتنا انسان کے اندر رحمت کم ہو جاتی ہے, رحم کم ہو جاتا ہے, شفقت کم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے خلاف انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے, کیوں سنگ دل ہو جاتا, کوئی چیز اثر نہیں کرتی اس کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اس معاملے میں جو ہے قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. قرآن کے ساتھ جتنا آپ وقت گزاریں گے, تلاوت میں, سمجھنے میں, پڑھنے میں, تدبر کرنے میں, اس پر جو ہے عمل کرنے میں جتنا وقت لگائیں گے, اس کو یاد کرنے میں, اللہ تعالیٰ دل کو پگھلائیں گے, دل کو نرم کریں گے. کیونکہ دل کا نرم کرنا یہ اللہ کی جانب سے خصوصی رحمت ہے. اور اسی طرح کثرت ذکر سے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں اب جو ہے مشغول رکھیں گے, دل جو ہے نرم ہوتا جائے گا. اور اسی طرح صبح شام کے اذکار, سونے کے اذکار, اٹھنے کے اذکار, یہ سب چیزیں جو ہے آپ اذکار کے اندر اپنے آپ کو جب مشغول کریں گے تو یہ جو ہے دل کا یہ علاج ہے, دل کی سختی کا علاج ہے. اور 13ویں چیز یہ ہے کہ القنوط یعنی مایوس ہو جانا. اللہ کے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. انسان مایوس, ارے میں گنہگار بھائی, اللہ کہاں سے معاف کریں گا مجھے, کہاں سے معاف کریں گا؟ اب لے کے جاتا ہے اس کو پیر کی طرف, لے کے جاتا ہے قبر کی طرف, لے کے جاتا فلاں اللہ کے بڑے ولی ہیں جی, وہ اگر سفارش کریں گے تو معافی ہو جائے. مایوسی سے شرک کے دروازے کھل گئے, مایوسی سے اللہ کی رحمت سے ناامید ہو گیا. اللہ کی آپ کتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو, اللہ رحیم و غفور ہیں. آپ ہونا کیا چاہیے, بس آ جائیں اللہ کی طرف, معافی مانگ لے اللہ سے. کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو, پہاڑوں کے برابر گناہ کیوں نہ ہو, سمندروں کی وسعت کے برابر گناہ کیوں نہ ہو, صحرا کے ذرات کے برابر گناہ کیوں نہ ہو, آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کیوں نہ ہو, اللہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ دل سے رجوع کر لیں, اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں, اللہ کے سامنے آپ آ جائیں, یا اللہ میں گنہگار بن گیا, تیرا نافرمان بن گیا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, اگر تو معاف نہ کرے تو میں کدھر جاؤں گا. اللہ سے چمٹ جائیں, اللہ سے لگ جائیں, پورے اخلاص کے ساتھ, پوری جو ہے دل جمعی کے ساتھ, پوری گہرائی کے ساتھ آپ جو اللہ کی طرف اگر رجوع کر لیے, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور آخری چیز کیا ہے, الغفلہ. دنیا میں ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں میرے دوستو, یہ غفلت کی زندگی ہمیں لے ڈوب رہی ہے. ہم اللہ سے بہت دور ہیں, اللہ تعالیٰ کے خوف سے بڑے دور ہیں, اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی قدرتوں سے ہم بڑے دور ہیں. اللہ ہم نام سے ہم بتاتے ہیں زبان سے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر قادر ہے تو اس سے کیوں چمٹ کر نہیں ہیں آپ؟ اگر قادر ہے تو آپ اس سے اپنے توکل کیوں نہیں رکھے ہیں؟ اگر وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو ہم اس سے ہٹ کر کیوں اور لوگوں کے دروں پر جا رہے ہیں؟ کیوں وہاں سے عبادات کی شکلیں کسی اور کی طرف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غفلتیں میرے دوستو ہمیں جو ہے بہت بڑے بڑے گناہوں کے اندر لے چلی ہے. تو لہذا توبہ استغفار کرنا ہے, اور غفلت سے نکلنے کے لیے قیام اللیل بہت ضروری ہے, رات میں تہجد بہت ضروری ہے. رات میں اٹھ نہیں سکتے, کم از کم آپ پڑھ کر سو جائیں, عشاء کے بعد سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے اللہ تہجد کا اجر عطا فرمائیں گے. اسی طرح نفلی جو عبادات ہیں, نفلی جو روزے ہیں, پیر و جمعرات کے روزے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ غفلتوں سے نکالتے ہیں. اسی طرح
لیوشلی جو خرچ ہے، جو اخراجات جو ہم جو کر رہے ہیں اس کو کم کریں. یہ سب چیزیں انسان دنیا میں ڈوبنے سے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے سب چیزیں بچانے والی ہیں. عمومی طور پر یہ ہے میرے دوستو، ان گناہوں سے، ان دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق جتنا جڑے گا ہم ان بیماریوں سے بچیں گے. رسول اللہ کی سیرت سے ہماری محبت ہونی چاہیے، صحابہ کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سلف صالحین کی سیرتوں کو ہم پڑھنا چاہیے. اسی طرح جو مجلسوں میں جو علم کی مجلسیں ہیں، علماء کی مجلسیں ہیں، ان میں حاضر ہوں اور ان کی تعلیمات سے انشاءاللہ ہماری حالتیں بدلیں گی اور ہمیں معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے. کیونکہ آج ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہم بیماری نہیں جانتے. ہم خود بیمار ہیں، ہمارا دل بیمار ہے، ہم کو نہیں معلوم. جب دل ہی بیمار ہے، نہیں معلوم، تو علاج کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. تو لہٰذا ان چیزوں کو جو باتیں جو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے، اس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اصلاح کریں اپنے دلوں کی، ہم ان بیماریوں کو پہچانیں اور ان بیماریوں سے نکلنے کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں کو ڈھونڈیں، علماء سے پوچھیں، علماء سے تعلق رکھیں اور ان سے جو بھی مسئلہ آپ کو جو پیش آ رہا ہے ان سے مشورہ لیں. جو آتھینٹک علماء ہیں، جو ہے آپ کے نظر میں، آپ کے علم میں جو قرآن حدیث سے آپ کو جو بات بتلاتے ہیں ان سے تعلق رکھ کر اپنے علاجات کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی رحمتیں ملے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی بیماریوں کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہماری زندگیوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرمائے اور پورے معاشرے کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے. جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مسجد میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.